ایک بات تو یہ ہے کہ ہیومنزم کا فلسفہ بنیادی طور پر قرآن سے، دین سے ٹکراتا ہے، اور اس کی جو ایک بیسک وجہ جو بیان ہوئی ہے وہ ہے ہدایت کا مصدر، ہدایت کا سورس وحی سے تبدیل ہو کر خود انسان کا بن جانا۔ اس لیے کہتے ہیں علماء کہ اس ہیومنزم کا جو کلمہ ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا الانسان، نہیں کوئی الہ مگر خود انسان۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اب اس ہیومنزم نے زندگی کے مختلف دائروں میں جو نظام دیے ہیں وہ سب کے سب اسی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم بات کریں انسان کی مقصد وجود کی اور انسان کے دنیا میں آنے کی، تو یہاں پر اب ہیومنزم جو الہاد کو پیدا کرتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے اور یہ وجود میں آ گئی بغیر کسی بنانے والے کے، یا کم از کم یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، اگر کوئی خدا ہے بھی صحیح تو ہم نہیں جانتے، اور اگر کوئی خدا کو مان بھی لیتا ہے تو پھر وہ اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے کہ خدا نے زندگی گزارنے کے لیے آسمان سے وحی کو اتارا، اور انبیاء علیہم السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی کی آپ کو ان کے یہاں تعریف بھی مل جائے گی، بڑی مشہور ایک ان کی بک ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 100 جو ہے کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے، اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ ہمارے نبی کا اگر تذکرہ بھی کرتے ہیں اچھے لفظوں میں تو بطور خدا کے وحی پہنچانے والے کے طور پر نہیں کرتے، بلکہ ایک جو ہے پولیٹیشین کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ باقی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اگر وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو زندگی کے اجتماعی میدان ہیں، چاہے وہ سیاست ہے، معیشت ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے، ان سب میں اللہ رب العزت کی وحی کا بیسیکلی انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان کی اپنی خواہش اور اس کی اپنی عقل، اور عقل کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ خواہش ہوتی ہے، تو اسے جو ہے وہ بنیاد بناتے ہیں۔ یوں ہیومنزم اسلام کے جو نظریہ ہے، اسلام کا جو مشن ہے، وہ اس کے ساتھ واضح طور پر ٹکراتی ہے اور اس کے ساتھ بالکل اپوزٹ جگہ پر کھڑی ہے۔ اب رہی یہ باتیں کہ اسلام بھی تو انسانیت کی بات کرتا ہے، بالکل اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے، مگر ہیومنزم اور انسانیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ اس کو ذرا ہم سمجھ لیں۔ اردو میں اگرچہ اس کو کچھ یعنی ہمارے پاس آ جا کے لفظ ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ انسان جو ہے، انسانیت کا مطلب جو ہے اللہ رب العزت کے بندوں کا خیال رکھنا اور ان کی ہمدردی کرنا، تو یہ ایک بالکل اور پیمانہ ہے جو ہمیں شریعت دیتی ہے۔ ہیومنزم یہ بات نہیں کر رہی کہ وہ یہ نعرے ضرور مار رہی ہے انسانیت کے اور انسان کی فلاح کے اور انسان کی خیر خواہی کے، مگر حقیقت میں وہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ بنیادی طور پر اس بات پر کھڑا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام اگر بات کرتا ہے انسانیت کی فلاح کی، تو اسلام یہ بات بھی کرتا ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے تم کو پیدا کیا، ایک گروہ تم میں کافر ہے، ایک گروہ مؤمن ہے۔ اسلام جو ہے وہ فرق کرتا ہے مؤمن میں اور کافر میں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور کفار کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ حسن اخلاق کی یقیناً اسلام دنیا کے ہر فرد کے ساتھ تعلیم دیتا ہے، مگر دوستی، ولا، محبت، تعلق اور جست واحد وہ آپ کو امت اسلام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے کہ ہیومنزم اس کے مقابلے میں ان تمام بنیادوں کا انکار کرے گا۔ وہ کہیں نیشنلزم کو لے کر آئے گا کہ آپ کے ایک ہونے کی بنیاد جو ہے وہ وطن ہے، آپ کے ایک ہونے کی بنیاد کہیں پر زبان کو بنائے گا، کہیں قوم کو بنائے گا، اور کہیں رنگ اور جو ہے نسل کو بنائے گا۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمارے ایک ہونے کی بنیاد صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العزت کے دین کو بناتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ایمان کو قرار دیتا ہے۔
تو یوں ہیومنزم کے مختلف جو ہیں وہ اس کی مختلف افکار ہیں جو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں موجود ہیں. اگر ہم سیاست کی بات کریں تو آپ کو سیکولرزم نظر آئے گا. آپ جو ہے زمین کی تقسیم کی بات کریں کہ زمین کو ہم کس بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں تو وہاں آپ کو پھر نیشنلزم نظر آئے گا. تو اور اگر آپ عقائد کی بات کریں تو آپ کو پھر وہاں الحاد ایتھزم نظر آئے گا. اور اسی طرح کے بے شمار لبرلزم، یہ تمام کے تمام ہیومنزم کے جو ہیں ادیان ہیں. یہ تو ایک اس کا بنیادی سا تعارف ہے. اور باقی جو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ہمارے کورس میں، اس کا انہوں نے آپ کو بنیادی سا تعارف کروایا کہ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ میں اسلام کے دشمنوں کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو، ان کی ہسٹریوں کو تو جانتے ہیں، ان کی تاریخ کو تو جانتے ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم جانتے ہیں اور ہم قرآن سے بھی ان کا پڑھتے ہیں. مگر ہم آج کے وہ ابو جہل، آج کے وہ فرعون، آج کے وہ نمرود اور وہ حامان اور قارون جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر کھڑے ہیں، جو اس زمین پر وحی کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو اس زمین پر آسمان سے اتری ہوئی ہدایت کا انکار کر دینا چاہتے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو نہیں جانتے. بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان مغربی مفکرین، ان کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو جب پیش کیا جاتا ہے تو ہم اس کو بڑے ہی ادب اور احترام سے جو ہے وہ لیتے ہیں. اچھی چیز تو یقیناً ہر ایک کی لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہمیں یہ پتہ تو ہو کہ یہ جس کی ہم اچھی چیز لے بھی رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس نے کیا کردار ادا کیا ہے اسلام کے ساتھ ٹکراؤ میں. تو یہ جو ہمارا کورس ہے اس میں ہم اسلام کے حوالے سے تو پہچانیں گے ہی، خود مغرب کے اپنے جو پیمانے ہیں شخصیات کے حوالے سے اور جو بھی ان کے ہاں موریلٹی کے جو بھی اصول ہیں، ہم اس میں بھی ان کو جانچیں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے، ان کی نجی زندگیاں کس طرح کی تھیں. اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پیش کرتے ہوئے آپ کی دیانت، صداقت، آپ کی مہمان نوازی، سخاوت، آپ کے اعلیٰ انسانی اوصاف کو دلیل بناتے ہیں، جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلیل بنائی کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور جو ہے بوجھ اٹھاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، مشکلات میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ دلیل تھی نبوت کی سچائی کی. تو یہ جو دنیا کو جو ہے وہ اپنی عقلوں پر چلاتے رہے، ہم اس کورس میں جانیں گے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں اور کیا یہ اس قابل بھی تھے کہ یہ اچھے انسان کہلائے جائیں، کہ اچھے انسان کہلائے جائے، چہ جائے کہ یہ رہنما اور لیڈر اور وحی کے مد مقابل کھڑی ہوئی ایک جو ہے وہ قیادت کے طور پر نظر آئے. یہ بنیادی طور پر ہمارے اس کورس کا اور ہمارے جو آج کا عنوان تھا ہیومنزم، اس کا تعارف ہے. اس کی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.